باب الهوائے باب الهوائے اے مولا غازی الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي يسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيها فحببت أن أعرفا فخلقت الخلق صلوات رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، معزز مکرم مشرف سامعین کرام، خداوند عالم وہ خدا کہ جو عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، باصر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سامع بھی ہے، سمیع بھی ہے، شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، وہ خدا کہ جو اشرف بھی ہے، شریف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، علی بھی ہے، اولا بھی ہے، ولی بھی ہے، اکبر بھی ہے، کبیر بھی ہے، اعظم بھی ہے، عظیم بھی ہے، وہ خدا کہ جو جبار بھی ہے، جابر بھی ہے، ستار بھی ہے، ساتر بھی ہے، قہار بھی ہے، قاہر بھی ہے، خلاق بھی ہے، خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ خدا کہ جو اظہر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، اطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے، انصر بھی ہے، ناصر بھی ہے، اور افضل بھی ہے، فاضل بھی ہے، اقرب بھی ہے، قریب بھی ہے۔ وہی خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کنت کنزم مخفیہ فحببت ان اعرفا فخلقت الخلقہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو خلق کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ حدیث قدسی کہتے کسے اور حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے خداوند عالم نے جتنے بھی احکام کو اپنے نبی پر نازل کیا تو دو اعتبار سے نازل کیا، دو طریقے سے نازل کیا۔ کچھ احکام کو خداوند عالم نے جب اپنے نبی پر نازل کیا تو جناب جبرائیل کے ذریعے سے، جناب جبرائیل کے واسطے سے نازل کیا، اور کچھ احکام کو خداوند عالم نے اپنے نبی پر بغیر کسی ذریعے سے، بغیر کسی واسطے سے نازل کیا، یعنی ڈائریکٹ اپنے نبی پر نازل کیا۔ تو جن احکام کو خداوند عالم نے اپنے نبی پر جناب جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا اس کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، اور جن احکام کو خداوند عالم نے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بلکہ ڈائریکٹ اپنے نبی پر نازل کیا اس کے مجموعے کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی احکام خداوند عالم نے اپنے نبی پر نازل کیا تو اس کے نبی نے جب ہم تک ان احکام کو پہنچایا تو اس نے بھی دو طریقے سے پہنچایا۔ کچھ احکام کو اللہ کے نبی نے جب ہم تک پہنچایا تو بے عین ہی پہنچایا، یعنی جو مفاہیم، جو الفاظ خدا کی جانب سے نبی پر نازل ہوئے تھے بے عین ہی ہو بہو ویسے ہی احکام ہم تک پہنچایا۔ اور کچھ احکام کو اللہ کے نبی نے بے عین ہی نہیں بلکہ مفاہیم خدا کی جانب سے تھے اس کو اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا۔ تو جن احکام کو اللہ کے نبی نے بے عین ہی یعنی اسی الفاظ اور اسی مفاہیم میں ہم تک پہنچایا اس کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، اور جن احکام کو خدا کے نبی نے اپنے الفاظ میں، یعنی مفاہیم تو اللہ کی جانب سے تھا اور اس کو اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا اس کے مجموعے کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری فرق حدیث قدسی اور قرآن میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے جتنے بھی احکام کو اپنے نبی پر نازل کیا
تو یا تو وہ احکام بطور معجزہ بطور دعویٰ نازل کیا یا پھر بغیر کسی معجزے اور بغیر کسی دعوے کے نازل کیا۔ تو جن احکام کو اللہ نے بطور معجزہ نازل کیا ان احکام کو قرآن کہتے ہیں، اور جن احکام کو بطور معجزہ نہیں بلکہ بغیر کسی معجزے کے اور بغیر دعوے کے نازل کیا اس کے مجموعے کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اسی حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ فحبت ان عرف فخلقت الخلقہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو خلق کرنا شروع کیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب خداوند عالم کا وجود تھا، جب واجب الوجود کا وجود تھا، تو اس وقت کوئی بھی چیز وجود میں نہ تھی، نہ ہی یہ زمین تھی، نہ ہی یہ آسمان تھا، نہ ہی یہ فرش تھا، نہ ہی یہ عرش تھا، نہ ہی سورج تھا، نہ ہی اس کی روشنی تھی، نہ ہی چاند تھا، نہ اس کی چاندنی تھی، نہ ہی ستارے تھے، نہ ان کی چمک دھمک تھی، نہ ہی جبرائیل تھے، نہ ہی میکائیل تھے، نہ ہی اسرائیل تھے، نہ ہی اسرافیل تھے، نہ ہی تحت تھا، نہ ہی فوق تھا، نہ ہی یمین تھا، نہ ہی یسار تھا، نہ ہی آدم تھے، نہ ہی آدمیت تھی، نہ ہی انسان تھے، نہ ہی انسانیت تھی، نہ ہی حیوان تھے، نہ ہی حیوانیت تھی، نہ ہی یہ شجر تھے، نہ ہی یہ حجر تھے، نہ ہی دریا تھے، نہ ہی سمندر تھے۔ یعنی کوئی بھی چیز وجود میں نہ تھی جب خداوند عالم کا وجود تھا۔ اب خداوند عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ان مخلوقات کو خلق کرنا شروع کیا، اور جب اس نے مخلوقات کو خلق کرنا شروع کیا تو اس نے ان مخلوقات کو دو اعتبار سے خلق کیا۔ کچھ مخلوقات کو خداوند عالم نے ترتیب و تدریج دے کر پیدا کیا، اور کچھ مخلوقات کو خداوند عالم نے اشارہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اب ترتیب و تدریج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترتیب و تدریج دے کر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم نے جناب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جناب جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو جناب جبرائیل زمین پر آئے، جیسے ہی مٹی کو ہاتھ لگایا تو روایت میں ملتا ہے کہ مٹی گریہ و زاری کرنے لگی، مٹی گڑ گڑانے لگی، رونے لگی۔ جناب جبرائیل کا دل پسیج گیا، رحم کھا گئے، ترس آ گیا، اور مٹی کو وہیں چھوڑا اور خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچے۔ خدا نے کہا اے جبرائیل کیا ہوا؟ کہے پالنے والے جیسے ہی میں نے مٹی لانے کا ارادہ کیا، میں نے مٹی کو چھوا تو مٹی رونے لگی، گریہ زاری کرنے لگی، لہٰذا میں نے مٹی کو وہیں چھوڑ دیا، میں مٹی لا نہ سکا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ پھر خداوند عالم جناب میکائیل سے مخاطب ہوتا ہے کہ میکائیل جاؤ اب تم مٹی لے کر آؤ۔ تو جناب میکائیل زمین پر آئے، مٹی کو ہاتھ لگایا، پھر مٹی گریہ زاری کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، چلانے لگی۔ جناب میکائیل بھی مٹی کو وہیں چھوڑتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں خالی ہاتھ پہنچتے ہیں۔ خداوند عالم کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا ہے پالنے والے جیسے میں نے مٹی کو لیا، مٹی کو ہاتھ لگایا تو مٹی رونے لگی، لہٰذا میں مٹی کو لا نہ سکا، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ پھر خداوند عالم جناب اسرافیل سے مخاطب ہوتا ہے کہ اسرافیل جاؤ اب تم جا کر مٹی لے کر آؤ۔ تو جناب اسرافیل آتے ہیں، جیسی مٹی کو ہاتھ لگاتے پھر مٹی گریہ زاری کرنے لگتی ہے۔ جناب اسرافیل بھی خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پالنے والے جیسے میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو مٹی گریہ زاری کرنے لگی، لہٰذا میں بھی مٹی کو نہیں لا سکا۔ پھر آخر میں خداوند عالم جناب اسرائیل سے کہتا ہے اسرائیل جاؤ تم جا کر مٹی لے کر آؤ۔ تو جناب اسرائیل آتے ہیں، مٹی کو ہاتھ لگاتے، مٹی گریہ زاری کرنے لگتی ہے۔ لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ رحم نہیں کھاتے، وہ ترس نہیں کھاتے ہیں، مٹی کو لیتے ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اب خداوند عالم نے اس مٹی میں پانی کو ملایا، آگ کا سہارا لیا، ہوا کا سہارا لیا، پھر جناب آدم کے لیے اس مٹی سے جو ہے خمیر کو تیار کیا، پھر اس طرح خداوند عالم نے جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا، پھر اس کے بعد خداوند عالم نے جناب آدم کے اس پتلے میں روح کو پھونکا۔ تو یہ جو جناب آدم تیار ہوئے ہیں اسے کہتے ترتیب و تدریج دے کر پیدا کرنا، اور اسی کو کہتے ہیں خلق۔ اور وہ چیزیں جو خداوند عالم نے اشارہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا ہے اسے کہتے ہیں امر۔ جیسے خداوند عالم نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کن کہہ دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو خداوند عالم نے ترتیب و تدریج دے کر پیدا کیا اسے کہتے ہیں خلق، اور وہ چیزیں جو خداوند عالم نے اشارہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا اسے کہتے ہیں امر۔ اب آئیے خداوند عالم سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہ ہمارے لیے واضح ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے خود قرآن میں ارشاد ہوا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ وہ ہے کہ جو احد ہے، اللہ وہ ہے کہ جو صمد ہے، اللہ وہ ہے کہ جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ وہ ہے کہ جو جس کے لیے کوئی کفو نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، ہماری سمجھ میں آ گیا اللہ واضح ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اس کا رسول بھی ہمارے لیے واضح ہے۔ اس کا رسول وہ ہے کہ جو سردار انبیاء ہے، سردار اولیاء ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، مزمل و مدثر ہے، سلیم و نذیر ہے، طاہر و ظاہر ہے، باطن کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اللہ ہمارے لیے واضح ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، وہ بھی ہمارے لیے واضح ہے۔ اب خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا، کہا کہ وہ اولی الامر منکم، کہ اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب مسئلہ یہیں پر آ کر پھنس جاتا ہے کہ آخر یہ صاحبان امر کون ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ اب دیکھیے صاحبان امر کو سمجھنے کے لیے، اولی الامر کو سمجھنے کے لیے ہمیں امر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، امر کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے واضح کر دوں۔ مثال کے طور پر حیدر بھائی نے مجھے 10 الف دیا، اور 10 الف دینے کے بعد کہا کہ غلام بھائی یہ اس میں سے 5 الف جو ہے صاحب دکان کو دے دو اور 5 الف جو ہے صاحب مکان کو دے دو۔ اب مجھے اگر مکان کا مطلب ہی نہ پتہ ہو اور دکان کا مطلب ہی نہ پتہ ہو تو میں ان سے پوچھوں گا نا کہ بھائی یہ دکان کا مطلب کیا ہے، یہ مکان کا مطلب کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب دکان کو سمجھنے کے لیے پہلے دکان کا سمجھنا ضروری ہے، صاحب مکان کو سمجھنے کے لیے پہلے مکان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو میں کہوں گا پالنے والے پہلے امر تو سمجھا دے کہ یہ امر کیا ہے۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربکم من امر ربی، کہ روح میرا امر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روح امر ہے، اس پر اختیار رکھنے والے صاحب امر ہے، اس پر تسلط رکھنے والے صاحب امر ہے۔ تو اب وہ کون سی ہستیاں ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ دنیا میں کون سی ہستیاں ہے کہ جو روح پر کنٹرول رکھتی ہے، روح پر اختیار رکھتی ہے، روح پر تسلط رکھتی ہے؟ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بڑھیا کے پاس آئے اور اس کو بہلا پھسلا کر، اسے رشوت دے کر اس کے جوان بیٹے کا جنازہ تیار کر کر مولا کے پاس لے کر آئے، کہا کہ اے علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ جب مولا نے نماز جنازہ پڑھا دی تو روایت میں ملتا ہے کہ لوگ پیچھے سے ہنسنے لگے، کہنے لگے علی تم تو بڑے سلونی کے دعوے کرتے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تابوت میں جو جوان ہے وہ مردہ ہے یا زندہ۔ تو مولا نے کہا کہ پہلے چادر ہٹا کے تو دیکھو۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے چادر ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ لائے تھے زندہ، ہو گیا مردہ۔ اب یہ لوگ تو بھاگ گئے ڈر کے۔ اب وہ بڑھیا جو جوان کی ماں تھی وہ کہنے لگی علی میں زندہ لائی تھی، میں زندہ لے کر جاؤں گی۔ تو روایت بتاتی ہے کہ مولا نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روح امر ہے، اس کو پلٹانے والے علی صاحب امر ہے۔ اسی طرح ایک جوان امام حسین کے پاس روتا ہوا چلاتا ہوا آیا۔ امام نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری ماں کافی مالدار تھی، کافی پیسے والی تھی، اور وہ سارا مال اپنی زندگی میں چھپا کر رکھتی تھی، کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ اور میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کی خبر، مجھے غسل کفن دینے سے پہلے میرے مرنے کی خبر میرے آقا حسین کو دے دینا۔ وہ جوان کہتا ہے اسی لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں
کہ میری ماں کی یہ وصیت تھی۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ اس عورت کے گھر پہ جاتے ہیں، اس شخص کے گھر پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں کہتے ہیں پالنے والے تو اس عورت کو زندہ کر دے، تو اس عورت کی روح کو پلٹا دے۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کا اتنا کہنا تھا کہ پالنے والے تو اس کی روح کو پلٹا دے، یہ عورت زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد کہتی ہے کہ اے مولا حسین، ملک الموت تو میری روح کو لے کر جا رہا تھا، آپ نے حکم دیا تو وہ روح واپس لے کر آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روح امر ہے، اس کو پلٹانے والے حسین صاحب امر ہے۔ تو عزیزو، یہ حسین صاحب امر ہے، یہ علی صاحب امر ہے، یہی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے کہ جو روحوں پر اختیار رکھتے ہیں، روحوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، روحوں پر تسلط رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ یہ روحوں پر تسلط رکھے، کیوں نہ یہ روحوں پر اختیار رکھے؟ روحیں تو خلق ہی ان کے نور کے صدقے میں ہوئی ہے، اور صرف ہماری روحیں نہیں، ہم انسانوں کی روحیں نہیں، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ انبیاء کی روحیں بھی اس نور کے طفیل میں خلق ہوئی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب خداوند عالم نے سب سے پہلی چیز خلق کی تو وہ ہے اس کے رسول کے نور کو خلق کیا، اور اس نور سے خداوند عالم نے 13 نور اور خلق کیے جو ہمارے ائمہ طاہرین کے نور ہے، جو ہمارے معصومین کے نور ہے۔ اور جب اس نور کو خداوند عالم نے خلق کیا تو یہ نور سجدے میں جا گرا، اور 100 سال تک، روایت بتاتی کہ 100 سال تک یہ نور سجدے میں پڑا رہا۔ پھر خداوند عالم نے اس نور کے لیے 12 حجابات پیدا کیے، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، حجاب شفاعت۔ اور پھر خداوند عالم نے اس نور کو حجاب قدرت میں 12,000 سال تک رکھا، اور پھر حجاب قدرت سے نکال کر حجاب عظمت میں منتقل کیا، اور حجاب عظمت میں اللہ نے اس نور کو 11,000 سال تک رکھا۔ پھر حجاب عظمت سے نکال کر حجاب منت میں منتقل کیا، اور حجاب منت میں اللہ نے اس نور کو 10,000 سال تک رکھا۔ پھر حجاب منت سے نکال کر حجاب رحمت میں منتقل کیا، اور حجاب رحمت میں اللہ نے اس نور کو 9,000 سال تک رکھا۔ پھر اسی طرح خداوند عالم نے حجاب رحمت سے نکال کر حجاب سعادت میں اس نور کو منتقل کیا، اور حجاب سعادت میں اللہ نے اس نور کو 8,000 سال تک رکھا۔ پھر حجاب سعادت سے نکال کر حجاب کرامت میں منتقل کیا، حجاب کرامت میں اللہ نے اس نور کو 7,000 سال تک رکھا۔ پھر حجاب کرامت سے نکال کر حجاب منزلت میں منتقل کیا، حجاب منزلت میں اللہ نے اس نور کو 6,000 سال تک رکھا۔ پھر حجاب منزلت سے نکال کر حجاب ہدایت میں منتقل کیا، اور حجاب ہدایت میں اللہ نے اس نور کو 5,000 سال تک رکھا۔ اسی طرح خداوند عالم نے ایک حجاب سے دوسرے حجاب میں اس نور کو منتقل کرتا رہا، اور 1,000 سال کم کرتا رہا، اور اسی طرح آخر میں جو ہے خداوند عالم نے اس نور کو حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک رکھا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ جس حجاب میں بھی یہ نور رہا، خاموش نہیں رہا، بلکہ خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ کسی حجاب میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح کرتا رہا، کسی حجاب میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتا رہا، کسی حجاب میں سبحان ربی لا یلہو کی تسبیح کرتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد جب خداوند عالم نے اس نور کو تمام حجابات سے گزارتا ہوا تمام حجابات سے نکالا، تو اس کے بعد خداوند عالم نے اس نور کے اوپر جو ہے ایک نظری دباؤ ڈالا۔ جب خداوند عالم نے اس نور کے اوپر ایک نظری دباؤ ڈالا تو اس نور کو پسینہ پسینہ ہو گیا، یہ نور عرق ریز ہو گیا۔ پھر روایت بتاتی ہے کہ فقطر منہا 124,000 قطرہ، پھر اس نور کے پسینے سے 1,24,000 قطرے ٹپکے۔ پہلا قطرہ ٹپکا تو آدم بن گئے، دوسرا قطرہ ٹپکا تو نوح بن گئے، تیسرا قطرہ ٹپکا تو ابراہیم بن گئے، چوتھا قطرہ ٹپکا تو اسماعیل بن گئے، پانچواں قطرہ ٹپکا تو اسحاق بن گئے، چھٹا قطرہ ٹپکا تو یوسف بن گئے، کوئی ہارون بن گیا، کوئی موسیٰ بن گئے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہمارے محمد و آل محمد کے نور کے پسینے سے تمام انبیاء کی تخلیق ہوئی۔ اب لوگ ہمارے ائمہ کے مقابل میں انبیاء کو لاتے ہیں، انبیاء کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدم افضل ہے، نوح افضل ہے، ابراہیم افضل ہے، موسیٰ افضل ہے، ہارون افضل ہے، یعقوب افضل ہے،
علی مفضول ہے، حسن مفضول ہے، حسین مفضول ہے، زین العابدین مفضول ہے، لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ درجہ عنایت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کے مقابل میں انبیاء کی حیثیت ویسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے مقابل میں اس کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو سراپا نور ہے، جس کی حقیقت، جس کی اصل نور ہے، وہ افضل ہے، یا جو نور کے پسینے سے خلق ہوئے وہ افضل ہے؟ اور یہ افضلیت کا تاج یا ہم نے نہیں پہنایا ائمہ کو، بلکہ خداوند عالم نے پہنایا ہے، اور یہ افضلیت کا لباس ہم نے نہیں اڑایا ہے، بلکہ خداوند عالم نے افضلیت کا لباس ائمہ طاہرین کو اڑایا ہے۔ روایت اور واقعات میں ملتا ہے کہ ائمہ جو ہے تمام انبیاء سے افضل ہے رسول خدا کے علاوہ۔ دیکھیے خداوند عالم نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا تو اس میں سے 2 نبی ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے وصی سے کرائی۔ ایک ہے جناب موسیٰ کہ جس نے اپنے بیٹی کی شادی جو ہے اپنے وصی، اپنے خلیفہ، اپنے جانشین جناب ہارون سے کرائی۔ پھر روایت بتاتی ہے کہ ان سے 3 بیٹے اللہ نے عطا کیے، اور ان کے نام ہے شبر، شبر، مشبر۔ اور پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی اپنے وصی، اپنے خلیفہ، اپنے جانشین علی سے کرائی۔ پھر اس سے بھی 3 بیٹے عطا ہوئے، حسن، حسین، محسن۔ ادھر پر خداوند عالم نے نبیوں کی فہرست سے ایک نبی کو زندہ رکھا، جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا، اور پھر ادھر خداوند عالم نے ائمہ کی فہرست سے آخری امام زمانہ کو زندہ رکھا، لیکن دونوں کے زندہ رکھنے میں بڑا فرق رکھا۔ جب جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا تو اوپر اٹھا لیا، جب امام زمانہ کو زندہ رکھنے کی بات آئی تو اسی زمین پر زندہ رکھا۔ اب ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر وزنی چیز رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں اگر ہلکی چیز رکھ دی جائے تو جو پلڑے میں وزنی چیز رکھی جائے گی وہ نیچے کی طرف آ جائے گا، جس پلڑے میں ہلکی چیز رکھی جائے گی وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شاید خداوند عالم بھی جناب عیسیٰ کو اوپر اٹھا کر اور امام زمانہ کو اسی زمین پر زندہ رکھ کر بتانا چاہتا ہو کہ دیکھو عیسیٰ اور ہے، فخر عیسیٰ اور ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ امام زمانہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، امام زمانہ کی پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے جو پیچھے نماز پڑھے وہ افضل یا جو نماز پڑھائے وہ افضل؟ تو بے شک ہمارے ائمہ جو ہے تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ایک روایت جو میں نے 100 واقعات 50 موضوع میں پڑھا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا اور جناب آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو تمام جانوروں نے جو ہے آپس میں یہ طے کیا کہ اللہ کا نبی اس دنیا میں آیا ہے، زمین پر آیا ہے، چلو اللہ کے نبی کی چل کے زیارت کرتے ہیں۔ شیر کے گروہ نے آپس میں طے کیا کہ چلو اللہ کا نبی آیا ہے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ چیتے کے گروہ نے آپس میں طے کیا کہ چلو اللہ کا نبی آیا ہے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھی کے گروہ نے آپس میں طے کیا کہ چلو اللہ کا نبی آیا ہے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام جانوروں نے جو ہے آپس میں یہ طے کیا کہ چلو اللہ کا نبی آیا ہے چل کے اس کی زیارت کر لیتے ہیں۔ پھر روایت بتاتی ہے کہ شیر کا گروہ آیا، جناب آدم کی زیارت کی، چلے گئے۔ چیتے کا گروہ آیا، جناب آدم کی زیارت کی، چلے گئے۔ بھالو کا گروہ آیا، جناب آدم کی زیارت کی، چلے گئے۔ ہرن کا گروہ آیا، جناب آدم کی زیارت کی، چلے گئے۔ اسی طرح تمام جانور آتے گئے، جناب آدم کی زیارت کرتے گئے اور جاتے رہے۔ اب ادھر آئیے، خداوند عالم نے رسول خدا کے گھر میں رسول خدا کو 3 شعبان سن 4 ہجری کو ایک نواسہ عطا کیا جس کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب خداوند عالم نے اپنے رسول کو امام حسین کی شکل میں نواسہ عطا کیا، بیٹا عطا کیا، تو خداوند عالم نے اپنے مقرب فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، جاؤ میرے نبی کے
بیٹی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، جا کر اس کو مبارکباد دے کر آؤ۔ تو روایت بتاتی ہے کہ جب جناب جبرائیل، جناب میکائیل اور جناب اسرافیل اور ایک حور بھی ہے جس کا نام لایا ہے، جب وہ لوگ جناب رسول خدا کو مبارکباد دینے کے لیے آئے تو اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ لاکھوں فرشتے آئے۔ جناب جبرائیل آئے، مبارکباد دی، زیارت کیے چلے گئے۔ جناب اسرافیل آئے، مبارکباد دی، زیارت کیے چلے گئے۔ جناب میکائیل آئے، مبارکباد دی، زیارت کیے چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آدم تھے کہ جب دنیا میں آئے تو کبھی شیر زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کبھی چیتے زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کبھی بھالو زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کبھی ہاتھی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کبھی ہرن زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ فخر آدم حسین ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تو کبھی میکائیل زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کبھی جبرائیل زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کبھی اسرافیل زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے فخر آدم حسین کی عظمت، اور امام حسین کی عظمت اور فضیلت وہ ہے کہ جو صرف جناب آدم سے امام حسین افضل نہیں ہے، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین کی بعض فضیلت ایسی ہے کہ تمام انبیاء کے علاوہ بقیہ ائمہ سے بھی امام حسین بعض فضیلتوں میں افضل ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا امام ہے یا کون سا ایسا نبی ہے کہ جس کے بدن سے مس شدہ مٹی کھا کے شفا کہلائی؟ یہ فضیلت بھی صرف حاصل ہے تو امام حسین کو حاصل ہے کہ ان کے بدن سے مس شدہ مٹی کھا کے شفا کہلائی۔ اور صرف امام حسین فضیلتوں میں افضل نہیں ہے بلکہ مصائبوں میں بھی امتیاز حاصل ہے امام حسین کو۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی کے گھر میں کسی کی ولادت ہوئی ہو اور بجائے خوشی کے ماحول کے غم کا ماحول چھا گیا ہو؟ یہ امتیاز بھی صرف امام حسین کو حاصل ہے عزیزو، کہ جب امام حسین علیہ السلام بشری لحاظ سے اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے رسول نے اپنی آغوش میں لیا۔ ابھی پیار ہی کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہے پانے والے اے اللہ کے رسول، یہ تیرا وہی نواسا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اب وہ رسول جو ہنسی خوشی اپنے لال حسین کو کھلا رہے تھے، اب اس رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے۔ بی بی فاطمہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہے، بابا کیا آپ کو میرے لال حسین کی ولادت سے خوشی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو میرے لال کی ولادت سے خوشی محسوس نہیں ہوتی؟ رسول فرماتے ہیں، بیٹی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے، بابا تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ گریہ زاری کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں، بیٹی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں گا تو مجھے علی غسل و کفن دے گا، جب تو اس دنیا سے جانے لگے گی تو تجھے بھی علی غسل و کفن دے گا، جب علی اس دنیا سے جانے لگے گا تو اسے حسن غسل و کفن دے گا، جب یہ حسن اس دنیا سے جانے لگے گا تو اسے حسین غسل و کفن دے گا۔ لیکن اے بیٹی فاطمہ جب یہ حسین اس دنیا سے جانے لگے گا تو اس وقت نہ تو ہوگی، نہ میں رہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوگا، بلکہ اس کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوگا۔ سید سجاد تو ہوگا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، پیروں میں بیڑیاں ہوگی، گلے میں خاردار توق ہوگا۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے، بابا جب کوئی بھی نہ ہوگا، جب آپ بھی نہ ہوں گے، میں بھی نہ رہوں گی، ارے علی بھی نہ ہوں گے اور حسن بھی نہ ہوگا تو میرے اس لال کا ماتم کون کرے گا؟ میرے اس لال پر گریہ زاری کون کرے گا؟ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں، بیٹی ارے گھبرا نہ، ارے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بچے تیرے حسین کے بچے پر، جس کے جوان تیرے حسین کے جوان پر، جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، جس کے بڑے تیرے حسین کے بڑوں پر گریہ کرے گی۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے گا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔